بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و فکری نشست ادراک میں سامعین ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سلام کے آداب اور اس کے معاشرتی اثرات۔ سلام کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں اور اس کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دیا کرو، اور اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے تو اسی کو لوٹا دیا کرو۔ تو کم از کم جو سلام کرنے والا ہے اگر السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم السلام کہنا لازم ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے باہمی محبت کرنے والے نہ بن جاؤ، اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں تم محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اپنے درمیان سلام کرنے کو رواج دو۔ تو یہ حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ویسے بھی السلام اللہ کا اسم گرامی ہے، اور سلام کرتے ہوئے آدمی جب گزرتا ہے تو جنت کا نام بھی دارالسلام ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی سلامتی کا پیکر نہ بنے اور دارالسلام میں داخل ہو جائے۔ تو سلامتی بانٹیں گے، سلامتی نصیب ہوگی، سلامتی کا گھر نصیب ہوگا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم سلامتی کے گھر سے یعنی جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ جی سوال اب شروع کریں۔ السلام علیکم، میرا نام احسن رسول ہے اور میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ سلام کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی سلام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ ہم سلام کریں، اور اس حکم کی پیروی بڑی ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ جب سلام کرتا ہے تو در حقیقت اپنی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے، برکتیں میری طرف سے پہنچے۔ تو سلام چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کا نام ہی اسلام ہے، اور اسلام سلامت ان سے نکلا ہے، تو یہ سلامتی کا پیکر دین ہے، اور ایمان امن سے نکلا ہے، اور مومن امن والے کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ مومن وہ شخص ہے جس کے ہوتے ہوئے لوگ اپنی جان، عزت اور مال کو محفوظ تصور کریں۔ مسلم وہ شخص ہے جس کے ہوتے ہوئے لوگ جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ہمیں اسلوب عطا فرمایا تاکہ جب بھی آپ کسی سے ملیں آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے سلامتی کا پیغام پہنچے، اور آپ پیمبر امن و سلامتی بن جائیں، جہاں بھی جائیں امن و سلامتی کو ساتھ لے کر جائیں، اور جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھے وہ ایسے محسوس کرے جیسے امن کے حصار میں آ گیا ہے، سلامتی کے حصار میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے اسلام چونکہ دین سلامتی ہے اور سلامتی کو یہ رائج کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب بھی ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو حکم ہے وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ میری طرف سے تمہیں سلام بھی پہنچے اور رحمت بھی پہنچے اللہ کی، اور اللہ کی برکتیں بھی تمہیں نصیب ہوں۔ میرا نام حافظ شوکت علی ہے اور میں ضلع اوکھاڑا حویلی لکھا سے آیا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں جتنے بھی افعال ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، ان کے کچھ نہ کچھ شریعت نے آداب مقرر کیے ہیں، مثلا سونے کے آداب ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، تو کیا اسلام نے السلام علیکم کہنے کے بھی کچھ آداب مقرر کیے ہیں؟ یہ سوال آپ سے۔ جی بڑا خوبصورت سوال ہے اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں سلام کہنے کے بالکل آداب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اگر ایک آدمی جا رہا ہے جماعت بیٹھی ہے تو وہ جماعت کو سلام کرے۔ تو بالکل ادب ہے اور اس کے آداب ہے، اور گھر میں آدمی داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، یہ برکت کا بھی باعث ہے اور رحمت کا بھی باعث ہے۔
اسی طریقے سے باقی معاملات میں اگر آپ، حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کسی محفل میں گئے ہیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب وہاں سے اٹھے ہیں تو پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ پہلا سلام تو داخل ہونے کے وقت کا ہے اور دوسرا سلام نکلنے کے وقت کا ہے، دونوں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے، ہر ایک سلام کو آپ سیپریٹ کریں گے۔ اور پھر اس کے آداب میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، مثلا سلام کرتے ہوئے اگر آدمی جا رہا ہے اور ایک جماعت بیٹھی ہے اس کو سلام کیا ہے، ایک آدمی بھی جواب دے دیتا ہے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا، پھر فرض کفایہ ہو جائے گا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے دو آدمی سفر کر رہے ہیں تو درمیان میں درخت آ گیا ہے، تو جب وہ دوبارہ آپس میں ملیں گے تو پھر سلامتی کا تبادلہ کریں گے۔ تو یہ اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے اور اس کے آداب بھی بڑے روح پرور ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس اسلوب کو رائج کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم عام طور پر سلام کا جواب دینے میں بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ تو اسلوب دیا شریعت نے، لیکن اگر بڑا سلام کر دے چھوٹے کو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچے ملتے تھے تو سلام کرنے میں آپ پہل کرتے تھے، تو بڑا بھی سلام میں پہل کر سکتا ہے۔ اور حدیث پاک آج میں پڑھ رہا تھا، بڑی روح پرور حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو اس اسلوب کو ہمیں اپنانے کی اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم سر، میرا نام حامد ضیاء الحبیب ہے، اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے کلچر کے اندر ویسٹرن کلچر کو اپنانے کی ایک جو عادت بن چکی ہے، اس کے مطابق ہم جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں ہیلو کے ورڈ سے یا ہائی کے ورڈ سے اس قسم کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہیلو یا ہائی کے جو الفاظ ہیں ہم السلام علیکم کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ معنی اس کا ان کے کلچر کے مطابق یہ بنتا ہے؟ کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بڑا پریکٹیکل سوال آپ نے کیا، اور اس کی ضرورت بھی ہے تاکہ اس کو رائج کیا جائے۔ دیکھیں، جو اسلام نے اسلوب دیا ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم اسی اسلوب کو اپنانے کے پابند ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک سے زبان آتی ہے نا، کوئی تہذیب غالب ہوتی ہے تو اس کی جب زبان آتی ہے تو زبان اپنا کلچر بھی ساتھ لاتی ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کا عروج تھا تو لوگ عربوں کی عادات کو اور عربی کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ چونکہ ہم اب اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ مغربی کلچر ہماری زبان میں زبان کے ذریعے سے آیا ہے، ہماری سوسائٹی میں زبان کے ذریعے سے آیا ہے۔ تو جب ہم کوئی فاتح قوم ہوتی ہے تو لامحالہ طور پر جو مغلوب اور مفتوح قومیں ہوتی ہیں وہ فاتح قوم کے اسلوب حیات کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلوب کو بالکل نہ چھوڑیں، اور حدیث پاک بھی اسی حوالے سے موجود ہے کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شمار ہوگا۔ تو ہمیں اپنے شاعر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہیلو ہے اور اس طرح کے الفاظ سے اگرچہ متوجہ آپ کر رہے ہیں، یہ کوئی حرام نہیں کیا آپ نے، شرک نہیں کیا، گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ السلام علیکم کہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں حمد کا معنی ہے اللہ کی تعریف، اور الحمد کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں، تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ ساری قسمیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بندہ صرف سلام نہیں کہتا بلکہ وہ کہتا ہے السلام علیکم، یعنی میں جتنی بھی سلامتی ہو سکتی ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہے اور اس کی جتنی قسمیں ہیں، جسم کی سلامتی ہے، روح کی سلامتی ہے، ایمان کی سلامتی ہے، قبر کی سلامتی ہے، حشر کی سلامتی ہے، حتیٰ کہ دار السلام میں داخلے تک، جنت میں داخلے تک بندہ سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ جامع الفاظ ہیں، اسی اسلوب کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ علامہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ جب قومیں ذہنی طور پر غلام ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے شاعر کے حوالے سے ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ بات کرنے میں وہ لطف اور راحت محسوس نہیں کرتی جو انہیں کرنی چاہیے اور جس کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکم سر، محمد لقاء الرحمان مدنی میرا نام ہے سر۔ مختلف مذاہب میں سلام کرنے کے مختلف طریقہ مروج ہیں۔ اسلام کا ایک اپنا طریقہ سلام اور اسلوب سلام مروج ہے۔ ہم چاہیں گے کہ طریقہ اسلامی کا جو
اسلوب کی خصوصیات ہیں اس پر آپ کو کچھ تو اشارہ میں نے کر دیا. بڑا اہم سوال ہے, علامہ صاحب نے بڑے اہم پہلو کی طرف جو ہے ہماری رہنمائی کی ہے. کچھ حصہ اس کا آ گیا, اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں, اور جو مختلف مذاہب میں اسلوب ہے سلام یا گریٹنگز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. مثلا جو کرسچن ہیں ان کے نزدیک جو سلام کا طریقہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے, یعنی متوجہ کرنے کے لیے یا کسی کو پیغام محبت دینے کے لیے ان کا اسلوب یہ تھا. اور جو یہودی تھے وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے کا اسلوب رائج ہے. یہ ہمارے اندر بھی آ گیا اور اس کو ہم کثرت سے مطلب سلام ہلا دیتے ہیں, ہاتھ ہلا دیتے ہیں, اور اگر ہم ہاتھ ہلائیں اور زبان سے جواب نہ دیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اور اگر آپ نے زبان سے بھی کہا ہے اور ہاتھ بھی ہلا دیے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے صرف ہاتھ ہلایا ہے تو یہ پھر مشابہت ہو جائے گی ایک. اور اسی طریقے سے جو مجوسی تھے وہ جھک کر سلام کرتے تھے, ان کا یہ طریقہ تھا. اور اگر عربوں کی ہسٹری پر آپ غور کریں تو وہ کہتے تھے حیاک اللہ, اللہ تجھے زندگی دے, اس حوالے سے وہ سلام کرتے تھے. اور اگر کوئی بادشاہ ہوتا تھا تو بادشاہوں کا اسلوب یہ ہوتا تھا انم صباحن, صبح بخیر جسے ہم کہتے ہیں, گڈ مارننگ جسے کہتے ہیں, تو یہی اسلوب جو ہے ان میں رائج تھا. لیکن اسلام کے طریقہ سلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناقص ہیں, وہ نامکمل ہیں. کوئی جو ہے اسی وقت کو احاطہ کرتا ہے, کوئی طریقہ جو ہے صبح کو گھیرے ہوئے ہے, شام اس سے خالی ہے. کوئی جو ہے وہ صرف اس زندگی کی بات کرتا ہے, قبر حشر جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. کوئی کسی حوالے سے متوجہ کرتا ہے. جتنے بھی طریقے ہیں وہ ناقص طریقے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام چونکہ دین سلامتی ہے اور اس میں دین فطرت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرتا ہے اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. تو اس لیے جو طریقے سامنے آ گئے, اور اسلامی اسلوب کی خصوصیت کیا ہے کہ جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس میں دنیا کی سلامتی بھی شامل ہے, قبر کی سلامتی بھی شامل ہے, حشر کی سلامتی بھی شامل ہے, یہاں تک کہ بندہ دار السلام کو سدھار جائے. میرا نام محمد سہیل ہے. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے, جب غیر مسلم اسلام کرے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب غیر مسلم آپ کو کہے السلام علیکم, یا جو وہ کہتے تھے, جو لفظ بولتے تھے, تو اس کے جواب میں آپ وعلیکم کہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اس کی راویہ ہے, اور ان کا مشاہدہ بھی ہے کہ یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم. سام کا معنی ہے ہلاکت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم فرمایا. آپ نے تعجب کا اظہار فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضور آپ نے اس کی بات سنی تھی, اس نے کیا کہا تھا, اور آپ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا میں نے سنا تھا, میں نے وعلیکم کہا ہے, وعلیکم السلام تو نہیں کہا نا, وعلیکم کہا ہے. تو یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. اس حوالے سے محدثین نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں ہمیں سمجھائی ہیں. وعلیکم کے کیا معنی ہیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ سام کا معنی ہے ہلاکت. عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ رہ جائے السلام علیکم, السلام علیکم, اس طرح کے لفظ ہم بولتے ہیں, تو یہ اس کا معنی ہی غلط ہے. اس کا معنی ہے تو ہلاک ہو جائے, تو ہلاکت کے گڑھے میں پڑے. ٹھیک ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور جب آدمی وعلیکم کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, تو اس کے کئی مفہوم نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس ہلاکت کی تو ہمیں دعا دے رہا ہے, بد دعا دے رہا ہے, وہ ہلاکت تیرے اوپر پڑے. دوسرا پہلو یہ ہے اگر اسام کا معنی موت ہو, تجھے موت آئے, تو اس کا معنی یہ ہے وعلیکم کہ موت آنے میں صرف ہم خاص تو نہیں ہے, موت تو ہر کسی پر آنی ہے, تو بھی اس میں برابر ہے اور ہم بھی اس میں برابر ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا پہلو جو ہو سکتا ہے وہ مذمت کا ہو سکتا ہے. السلام علیکم کسی کو برا بلا کہنے کے لیے, مذمت کے لیے, تو اس کا معنی ہے کہ جو مذمت تو ہمارے اوپر بھیج رہا ہے وہ تیرے اوپر پڑے. تو بہرحال یہ پہلو اپنی جگہ پر ہے. ہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, کسی گھر میں آپ جاتے ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں اور وہ آپ کو درست سلام کرتے ہیں, تو آپ ان کو اگر جواب دیں جہاں شک و شبہ نہیں ہے, درست آپ نے لفظ سنے ہیں, اور اس نیت سے جواب دیں کہ میں ان کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں,
ٹھیک ہے، جاتے ہوئے اگر کسی کو اس نیت سے کہتے ہیں السلام علیکم، غیر مسلم کو اس نیت سے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، تو دعائیہ طور پر اگر آپ کہیں گے تو اس کی گنجائش ضرور ہے۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بھی پہلو ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعائیں دی ہیں نا، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو دعا دی ہے، تو سلام بھی ایک دعا ہے۔ یہ کلمات جو ہیں دعا کے کلمات ہیں۔ آپ طائف کے اندر جس میں اقدس کو لو لحان کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ نے دعا دی ہے، شیب ابی طالب کی محصوری ہو تو آپ نے اس وقت بھی دعا دی ہے۔ تو اس حوالے سے اس نیت سے اگر آپ کریں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اور جو شریعت نے ہمیں بتایا، چونکہ اس حدیث پاک کا پس منظر جو ہے وہ یہی ہے، چونکہ وہ ہلاکت کی دعا دیتے تھے، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وعلیکم کہنے کی تلقین کی ہے، اور جہاں ہلاکت کا پہلو نہیں ہے تو وہاں گنجائش جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے۔ اور کسی نے اگر سوال کرنا ہو آڈینس میں سے تو سوال لے سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام نصیر ہے۔ اسلام کے جو روحانی پہلو ہیں ان کو واضح کر دیں۔ جی، اسلام کے روحانی پہلو کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ غور کریں نا، السلام علیکم، اس میں دنیا کی بھی سلامتی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قبر کی بھی اور حشر کی بھی، اس میں جسم کی بھی سلامتی ہے اور روح کی بھی سلامتی ہے، سارے پہلو موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، بندہ جب اندر سے جنگ کرتا ہے نا تو پھر باہر بھی وہ جنگ کرتا ہے، جب اس کا اندر امن و سلامتی کا پیکر ہو جاتا ہے تو باہر بھی اس کے وجود سے پھر سلامتی پھوٹتی ہے، اور اس حد تک کہ اس کا ماحول جس میں وہ رہتا ہے اس میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ آپ سے ملنے کے لیے جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ ہمارے بندے سے جا کر ملے، تو وہ چلتے رہے، گھر سے مچھلی روسٹ کر کے نکلے تھے، راستے میں بھوک کا تقاضا ہوا تو حضرت یوشع بن نون سے فرمایا یوشع کھانا لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور وہ تو جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تھے تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ وہی جگہ ہے جہاں وہ اللہ کا بندہ ملے گا، تو وہاں وہ آئے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر کشتی پر سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو اس سے مفسرین نے خوبصورت بات یہ بیان کی ہے، بڑی روح پرور بات ہے، کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے، کیونکہ ان کا وجود تو امن و سلامتی کا استعارہ ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو ان کے باطن میں چونکہ امن تھا اس لیے اس ماحول میں زندگی آ گئی تھی، اور روسٹ کی ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو کر پانی کے اندر کود گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا وجود امن و سلامتی کا پیکر بن جاتا ہے، اس کے پہلو میں پھر جو بھی بیٹھتے ہیں نا ان کا دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اور سلامتی کا پیغام عام ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں اور کتنا المناک دور ہے کہ مسلمان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے شر سے ہمارا ساتھ والا محفوظ نہیں ہے، اور ایک درویش آتا ہے وہ جنگل میں بیٹھتا ہے لیکن وہ امن و سلامتی کا ایسا حصار اپنے ارد گرد بنا لیتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے امن کے احاطے میں آ گیا ہے، جیسے سلامتی کے احاطے میں آ گیا ہے، اور وہ راحت محسوس کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایک درویش آئے، ہزاروں لاکھوں کو کلمہ پڑھا گئے، اور ہم بھی ایک ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ چلو فارغ رہنے سے بہتر ہے، مسلمان تو ہم کسی کو کر نہیں سکے، چلو کافر بنا لیں۔ تو یہ بڑا المناک پہلو، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ جب تک روح کے اندر سلامتی نہیں آئے گی نا تو جسم پر بھی اس کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ اس لیے علامہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور یہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ تو اس پہلو کو بہرحال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور پہلو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور بڑا اہم پہلو ہے، یہ جسم ہے نا، اس جسم کے تقاضے ہیں، اس کی عمر ہے 60 سال 70 سال 50 سال 100 سال، جو بھی عمر کسی کو نصیب ہوتی ہے، تو اس کے تقاضوں کے لیے ہم تقریباً زندگی کے 20-25 سال گزارتے ہیں۔ جو بچے ایجوکیشن میں ہوتے ہیں وہ تو پی ایچ ڈی تک پہنچیں یا ایم بی بی ایس کریں، پھر اسپیشلائزیشن کریں، تو 25 سال تو سٹینڈرڈ ٹائم میں لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جس کی عمر 60 سال ہے 70 سال ہے، اس کے لیے تو ہم نے 25 سال لگا دیے، 30 سال لگا دیے،
اور روح تو امر ربی ہے. یہ بچپن، یہ لڑکپن، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ تو جسم کے عوارض ہیں نا. روح تو امر ربی ہے، اس پر تو بڑھاپا نہیں آتا. اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور جزا و سزا کے سلسلے کا تعلق روح سے ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اسی لیے بڑی خوبصورت بات ملتی ہے، کسی شاعر نے کہی تھی، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں. تو لباس ہمارے شکنوں سے خالی ہے، روح اور جسم میں شکنیں پڑی ہوئی ہیں. تو روحانی پہلو یہ ہے کہ صرف زبان سے آدمی السلام علیکم نہ کہے، بلکہ روح سے، دل سے جب بات نکلے گی تو اس کے پھر اثرات بھی ہوں گے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ اور حکمت کیا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. قبرستان میں جاتے ہیں، السلام علیکم دارا قوم مومنین کے ساتھ جو ہے وہ سلام کرتے ہیں. کہ ایک تو یہ اسلوب ہے کہ یہ السلام علیکم یا اہل القبور کے الفاظ بھی ہمارے ہاں مروج ہیں. دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اگر آپ اور میں غور کریں نا کہ اسلام صرف زندوں پر نہیں، آپ قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ سلامتی کا پیغام تھا، اور ہم زندوں کو بھی معاف نہیں کرتے. اور اس وقت جو المناک پہلو ہمارے ہاں سامنے ہے، نہ اللہ کا گھر ہم نے محفوظ رہنے دیا ہے، نہ جو ہے وہ مزارات محفوظ رہنے دیے ہیں، نہ مساجد محفوظ رہنے دیے ہیں، نہ امام بارگاہ محفوظ رہنے دیے ہیں. اور فرقہ واریت کا ایک زہر ہے جس نے ہمیں نگل لیا ہے، اور اس سے ہم باہر آنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں. ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں آگ لگی تھی تو ہر کسی نے حصہ ڈالا ہے. کسی نے غفلت کا مظاہرہ کر کے، کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے، کسی نے فزیکل، کسی نے انویسٹ کر کے، پیسے دے کے. اب اس گھر میں آگ جو لگی ہے اسے بجھانا ہے تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اے چشم شعلہ بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اس سے یہ پہلو تو کم از کم واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام تو وہ دین ہے کہ قبرستان میں بھی جائیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی السلام علیکم یا اہل القبور، اے مرنے والو میری طرف سے تمہیں سلامتی کا پیغام ہے، اور ہر طرح کی سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے. اور دوسرا اس سے یہ بھی پہلو ہمیں ملتا ہے کہ اسلامی جو نظام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایٹ ڈرنک بی میری دین ڈائی، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور پھر مر جاؤ. یہ نہیں ہے. اسلام پورے کا پورا نظام ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی طرح قبر کی زندگی ہے، اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، پھر حشر کی زندگی ہے، پھر فیصلہ ہونا ہے جنت یا دوزخ کا. اب ایسا نہیں ہے کہ آدمی قبرستان میں آپ کسی کو دفنا کے آتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح زندہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی قبر والے کا درجہ بلند ہوتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے پروردگار میری نیکیاں تو نہیں ہیں، یہ درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تیرا بیٹا پیچھے تھا، اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ بندہ جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے. جس طرح ڈوبنے والا ہاتھ پیر مارتا ہے نا، لوگوں کو بلاتا ہے کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو مجھے بچا لو، اسی طرح قبر میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف باتیں اس حوالے سے ملتی ہیں. مثلا ایک شیخ حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، وہ قبرستان میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ گئی. نیند میں دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ ہیں قبرستان میں، مردے یعنی فوت شدہ لوگ جو ہے وہ اٹھ کر کچھ چیزیں چن رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے کہ قبرستان کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی. ہوا یہ ہے کہ ایک بندہ خدا گزرا تھا، اس نے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا تھا. تو اس میں اتنا خلوص تھا کہ پورا سال ہو گیا ہے اور لوگ اس ثواب کو چن رہے ہیں. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے. آپ قبرستان میں جائیں تو غفلت کے ساتھ نہ جائیں. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، وہ پہچانتے ہیں. وہ زندگی اور ہے، اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے. وہ غافل نہیں ہے. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھیں، منع کیا گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے انگارے پر پاؤں رکھنے کے مترادف ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے، ایک شخص ٹیک لگا کے بیٹھا تھا قبر کے ساتھ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قبر کو تکلیف نہ دو.
تو پوری کی پوری زندگی ہے، وہاں پر نظام ہے، اس لیے وہاں پر جائیں تو السلام علیکم کہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین ہم سے جدا ہو گئے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ فنا ہو گئے، ان کی زندگی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، وہاں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم قبروں پر جائیں اور اس وقت روئیں اور معافیاں مانگیں۔ زندہ والدین کی قدر کرنی چاہیے، رشتوں ناتوں کے تقدس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اسی زندگی میں اپنا لے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے اگلی زندگی کی راہیں جو ہیں وہ آسان کر دے۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ نعیم ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر سلام کرنا منع فرمایا گیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، یہ بھی عام طور پر ہمیں پیش آتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مقام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، کچھ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں آتے ہیں تو بلند آواز سے السلام علیکم کہتے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ ہے، بزرگوں نے منع کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص باتھ روم میں ہے تو اس وقت بھی سلام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی عالم دین درس دے رہا ہے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، مکروہ ہے ایسے موقع پر سلام کرنا۔ آئیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنا حصہ وصول کریں، جھولی پھیلا لیں، علم کا کوئی حصہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے حافظ قرآن منزل سن رہا ہے یا بچے کو قرآن پاک کا سبق دے رہا ہے، ایسی صورت میں بھی سلام کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اگر میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں تو مزید آسانی ہو سکتی ہے کہ سلام کی کئی قسمیں ہیں۔ سلام کرنا فرض بھی ہے، سلام کرنا فرض کفایہ بھی ہے، سلام کرنا سنت بھی ہے، اور سلام کرنا مکروہ بھی ہے۔ مکروہ تو میں نے حصے بتا دیے آپ کو۔ جو فرض ہے، اگر آپ کو اور مجھے کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں، ٹھیک ہے، یہ ہے فرض عین۔ ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر آپ گزرے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں، 5 لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کسی ایک نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ سلام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ فرض ادا ہو جائے گا، باقی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سلام کرنا سنت بھی ہے، پہل کرنا سلام میں یہ سنت ہے، آپ آغاز کرتے ہیں کسی کو سلام کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ جواب دینا فرض ہے، فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ صورتیں مکروہ ہیں جن کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ان صورتوں میں سلام کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کے بارے میں سلام کرنے کا کیا؟ ہاں جی، جب کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس وقت بھی سلام کرنا منع ہے، گریز کرنا چاہیے، جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر شامل ہونے کا کہتے ہیں شامل ہو جائیں کھانے میں، عام طور پر کہتے ہی ہیں آئیں کھانا کھا لیں، تو وہ جو کام کر رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کیسا دین فطرت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی کر دی گئی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، یہی تو اسلام ہے۔ جو فطرت کے تقاضے ہو سکتے ہیں ممکنہ، وہ سارے کے سارے بیان کر دیے گئے۔ السلام علیکم، میرا نام غلام ہے سر۔ سوال یہ ہے کہ سلام کے ساتھ نماز کا قیام کیوں کیا جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے جی۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹھہر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کا فلسفہ اور نماز کی روح ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ کھڑے ہو گئے، قیام میں موجود ہیں، آپ نے ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پاک ہے تیری ذات اے میرے اللہ، تجھے ساری تعریفیں لائق ہیں، تیری تعریفوں سے سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تیری بزرگی بڑی عظیم ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر تعوذ کہتے ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندگی اپنے عروج کو جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔
پھر رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے، 3 مرتبہ تو کم از کم کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے جو بندے نے اس کی حمد کی. پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے. پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر سجدے میں چلے گئے، پھر کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ یہ کہا، پھر کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر جلسے میں بیٹھ کر پھر کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے برتر ہے. اور اس کے بعد بیٹھ کر جب اتحیات میں فائنل آپ بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی بدنی ساری باتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں آخر میں، اور اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر. اسی طرح کرتے ہیں نا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا اختتام السلام سے کیوں کرایا گیا ہے؟ اس میں کیا اسرار و رموز پوشیدہ ہے؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 20 مرتبہ اپنی کبریائی کا اعلان کروایا، سینکڑوں مرتبہ اپنی عظمت اور علو کا اعتراف کروایا. سورہ فاتحہ میں انسان نے اپنی کم مائگی کا اظہار کیا، پھر رکوع کر کے سجدہ کر کے، اور خصوصی طور پر جب اتحیات میں بیٹھا تو اتحیات میں بیٹھ کر پھر اس نے ایک دفعہ کہا میری قولی مالی بدنی ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ پھر تسبیح تحمید تقدیس سارا کچھ کہلانے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے میرے دائیں جانب والو، میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کے آیا ہوں، میری انا ختم ہو گئی ہے، میرا غرور ختم ہو گیا ہے، میرا تکبر ختم ہو گیا ہے، میری طرف سے اب تمہیں سلامتی اور رحمت کا پیغام ہے. پھر وہ بائیں جانب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری بائیں جانب والو میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کے آیا ہوں، اب میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اب میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، اب میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میری طرف سے تمہیں سلامتی اور رحمت کا پیغام ہے. یعنی آپ دیکھیں نماز شروع کبریائی سے ہوتی ہے اور اختتام اس کا سلام پر ہوتا ہے. اور یہی وہ بات تھی جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ نمازیں جو زندگی بدل دیتی تھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کا وجود لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کا باعث بن جاتا تھا. آج تو معاملہ ہی الٹ ہے. بم پھاڑنے والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مرنے والا بھی. اب معاملہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں؟ یعنی نماز کی اتنی پریکٹس کرا کے، اور 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اور 20 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اور آخر میں جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہمیں اپنی عبادات کو صرف ریچولز رسمیں نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کی روح میں اترنے کی ضرورت ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، فوائد اور ثمرات ہیں، وہ کشید کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم سوسائٹی میں ترقی کر سکتے ہیں. جب تک لوگوں کو ہم تنگ کرتے رہیں گے، لوگوں کا حق مارتے رہیں گے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ عام طور پر بیٹھتے نا، تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد کے نوافل پڑھتے، نماز ادا فرماتے، تو صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ فارغ ہوتے تو اس کے بعد جو لوگ ضرورت مند ہوتے نا ان سے جا کر ملتے، جو حاجت مند آئے ہوتے ملنے کے لیے ملاقات، اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرماتے، جب تک ایک ضرورت مند دروازے پر موجود ہو اللہ کی عبادت کا لطف نصیب نہیں ہوتا. تو ہمیں اگر عبادتوں میں لطف چاہیے، حلاوت چاہیے، سرور چاہیے، اطمینان چاہیے، تو جو ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں، نماز کے باہر اقرار کرتے ہیں، اسے اپنی روح میں اتارنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، میرا نام خالد ہے. تو میں دوسری ملاقات ہے، ابھی لیٹ بھی آیا. قبر کے بارے میں، قبرستان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا.
تو میرے اندر ویسے بھی خلش پیدا ہو رہی تھی کافی عرصے کیونکہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو ہمارے قریب جو قبرستان ہے وہاں پہ قبر میں نے نیولا دیکھا. اس کے بعد میں نے ہمارے ایک اور قبرستان ہے وہاں پہ سنگول ہے جو قبروں میں رہتی ہے, کبھی کبھی وہ باہر بھی آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں اس کو. تو اسی قبرستان میں ہم یہ جانتے ہوئے وہیں پہ دفن بھی کرتے ہیں, قریب ساتھ اس کی دیوار جو نالے کی بھی ہے, تو ہم پھر بھی اس نظریے کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں کہ اللہ جانے اس کے نیک ہوگا بخشا جائے گا. تو میرے سوال کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم دفنانے کے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ جگہ کس طرح کی ہے. جب ہم اس کا ڈھانچہ دیکھیں گے یا اس جانور دیکھیں گے تو آپ کی بات پہ یقین رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جی بڑا اہم سوال ہے جی. ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا اور اس کو قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. جگہ کا تعین کرنا چاہیے, مسلمان کا اکرام ہے, عزت ہے, اور وہ عزت اس کو ملنی چاہیے, صحیح جگہ ہونی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت البقیع کا جو بقیع کا قبرستان ہے اب تشریف لے جاتے تھے, خود تشریف لے جاتے تھے. تو اس میں کافی سارے پہلو نکلتے ہیں. ایک تو قبرستان میں جانے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, حکم ہے, اور دوسرا یہ کہ جانے کا یہ مقصد ہے جب قبرستان آباد ہوں گے تو اس میں اس طرح کے جانور بھی نہیں آئیں گے, اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گی. جب قبرستان ویران ہو جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ تو ورثاء پر اور خصوصی طور پر جو رشتہ دار ہیں دفن کر کے آتے ہیں, اولاد ہے, قریبی رشتہ دار ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ قبروں پر جایا کریں, فاتحہ پڑھا کریں. اس میں دو پہلو ہمیں سامنے آتے ہیں. فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جائیں گے, قبر کی حالت بھی اس کے سامنے ہوگی, اس کی خستگی, تو وہ اس کو درست کر سکتے ہیں. اگر کہیں سے سوراخ ہو گیا ہے, کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے تو ظاہر ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے, اور اگر ہم جائیں گے نہیں تو ازالہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے, غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. چونکہ جو آدمی فوت ہو چکا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے, وہ نظام اور ہے, اس کی روح کے معاملات اور ہیں, وہ ہم نہیں جانتے, لیکن ظاہری طور پر اس جگہ کی حفاظت کرنا, اس کے ارد گرد چار دیواری قائم کرنا اور اس طرح کی موذی چیزوں سے وہاں پر ان قبروں کو محفوظ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں ہر شخص کو, ایک آدمی نہیں کر سکتا, ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبرستان کو آباد رکھے, اور جب آباد رکھے گا تو اس طرح کی موذی چیزوں سے بھی نجات مل جائے گی. قبرستان میں جانے کے جہاں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوت شدہ لوگوں کو جب آپ کچھ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو ان کو فوائد و برکات نصیب ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے قبرستان میں جانے سے کہ موت کی یاد آتی ہے کہ میری آخری منزل یہی ہے, جہاں اکیلے رہنا ہے, رات بھی اکیلے گزارنی ہے, اور جو اندر ہو رہا ہے وہ تو نظام ہی کچھ اور ہے. تو بہرحال بڑا آپ نے اہم سوال کیا, اور اس پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ قبرستان جو ہے ان کی نگہبانی ہونی چاہیے, وہاں ذمہ داری ہونی چاہیے. اس جگہ پر صرف فوت شدہ لوگ نہیں گئے بلکہ ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے میں سے ہی ایک گروہ ایسا ہے جو باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو بلند آواز سے سلام کہتے ہیں, جاتے ہوئے بھی آواز آتے ہیں. اس میں کچھ لوگ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی کیا حکمت ہے؟ پہلا سوال جو ہے آپ کا, اس کا تو ہم نے جواب آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ منع ہے اور نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے, لیکن سمجھانے کا انداز مثبت ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سمجھانے کا انداز منفی ہوتا ہے. ہم اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ بندہ مسجد چھوڑ جاتا ہے, اس سے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں جو آدمی مسجد نہیں آ رہا وہ مریض ہے نا, گناہ بھی تو ایک مرض ہے نا, جس طرح جسم کو مرض لاحق ہوتا ہے اسی طرح روح کو بھی مرض لاحق ہوتا ہے. تو جو مسجد سے متعلقہ لوگ ہیں, وہ چاہے مسجد کی انتظامیہ ہے, مسجد کے امام ہیں, مسجد کے خطیب ہیں, مسجد کے مؤذن ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ طبیب کی طرح ہیں, ڈاکٹرز ہیں. ایک آدمی مصلی پر کھڑا ہے وہ طبیب ہے, ممبر پر کھڑا ہے وہ طبیب ہے, اور جو آنے والے ہیں سارے کے سارے جو انتظام کر رہے ہیں وہ انتظامیہ ہے, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ان کا رویہ, اگر کسی ہاسپٹل میں جائیں اور وہاں رویہ ڈاکٹر کا سخت ہو اور وہ گالیاں دے یا سختی کرے تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو مسجدیں محبت کا مرکز ہیں,
اور سمجھانے کا اسلوب مثبت ہونا چاہیے. وہ ہمارے ہاں فرقہ واریت کا چونکہ ظاہر ہے، ہم نے تو یہ تو ابھی پابندی لگ گئی ہے سپیکروں پر اذان کے علاوہ، ورنہ تو سپیکروں کے رخ ایک دوسرے کی مساجد کی طرف ایسے ہم نے کیے ہوتے تھے جیسے توپوں کا رخ کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. علامہ نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو یہ ہمیں منع کرنا چاہیے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے تاکہ بندہ متاثر نہ ہو. اور دوسرا پہلو جو ہے گھر میں سلام کرنے کی کیا حکمت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انس کو، انس جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو، یہ تیرے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا اور تیرے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا. تو گھر میں جانے سے جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیں کہنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے. اور جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ کہہ کر نکلنا چاہیے. اور بچوں کی بھی یہ پریکٹس، جب بچے سکول جاتے ہیں، بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی عادت کا حصہ بنائیں کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جائیں. اور جب گھر میں داخل ہوں تو وہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر کبھی کبھی بچے ایسا نہیں کرتے تو ان کی تربیت کے لیے انہیں گھر سے باہر بھیجیں کہ بیٹا ایک دفعہ باہر جائیں اور سلام کر کے واپس آئیں. تو اس سے تربیت ہوگی، اس سے فائدہ ہوگا. اور دوسرا، جس گھر میں کوئی موجود نہ ہو اس گھر میں عرفاء کہتے ہیں آپ کہیں السلام علیکم ایھا النبی، کہ مومن کا گھر خالی نہیں ہوتا، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا جلوہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے گھر میں سلام کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے اور حدیث پاک میں بھی حکم ہے، اور یہ برکت کا باعث ہے. السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے، میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے آج موقع ملا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کروں. سر میرا یہ سوال ہے کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہنے سے اسلام ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑا اہم سوال ہے جی. دیکھیں آج کل کے ماشاءاللہ بچوں میں بھی شعور ہے اور آگہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو دبا کے رکھتے ہیں، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو وہ دب جاتے ہیں. ان کی خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ ان کو عزت نفس کا احساس ہو. تو یہ بڑا پریکٹیکل آپ نے سوال کیا. بچے دیکھیں، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، صبح بخیر، یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ ادھورے لفظ ہیں، میں نے عرض کیا ہے. اور یہ کہنے سے سلام نہیں ہوتا. متوجہ کرنے کا تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے سلامتی کا، وہ ہم پیغام نہیں دے رہے ہوتے. تو ظاہر ہے وہ ہمیں دینا چاہیے، اور وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ہی اس حق کو ہم ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اپناتا ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اسے متوجہ کرنا چاہیے. میکسیمم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم سمجھائیں گے. دیکھیں تربیت کا جو ماحول تھا گھر سے شروع ہوتا تھا. گھروں میں بنیادی نالج ختم ہو گیا ہے. ماں باپ کے پاس فرصت نہیں ہے، 2 3 جابز کر کے وہ بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا ان کے پاس. دوسرے نمبر پر مساجد تھیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے علاقوں کی جو مساجد ہیں جہاں لوگ کین ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ زیادہ اچھا آدمی لایا جائے، پڑھا لکھا لایا جائے. اس کے علاوہ باقی جائیں جہاں پر دیکھیں تو مدارس میں بھی فرقہ واریت کی آگ پھیلی ہوئی ہے، مساجد میں بھی یہ آگ چلی ہوئی ہے. تو وہاں بھی تربیت کا ماحول ختم ہو گیا ہے. اور سکول کالج میں تو ویسے حالات ہی دیگر گوں ہو گئے ہیں. جب سے کوئی ایجوکیشن آئی ہے معاملات زیادہ بگڑ گئے ہیں. تو اس حوالے سے کافی ساری ایسی چیزیں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں جی. ان سے پوچھیں خلفائے راشدین کون ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. ایسے بھی بچے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے یہ محمد رسول اللہ کون ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ معاملات ہم نے خود پیدا کیے ہیں، بیسک نالج نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفرت کے بازار کو گرم نہ کریں، محبت کے پیغام کو عام کریں. اور ہم اپنی ذمہ داری کو جب محسوس کریں گے نرمی کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 اسلوب ہیں
کہ دانائی کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں، انہیں متنفر نہ کریں، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جو جس کا لیول ہے اس کے مطابق۔ بچہ ہے تو اسے محبت کے ساتھ بلائیں، بڑا ہے تو اسے لاجک کے ساتھ بلائیں، عام آدمی ہے تو اسے مثالیں دے کر بلائیں، پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کے اسلوب میں اس سے مخاطب ہوں، کلم الناس اعلی قدر عقولہم، اور پھر جا کر ہم اپنا فرض ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہمارے پڑوس میں رہتا ہوا کوئی شخص جو ہے وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہے تو ان پر ہم مسلط نہ ہو جائیں، انہیں برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اچھے طریقے سے اس کو اس طرف متوجہ کریں، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ میرا نام نہیں شوکت ہے۔ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 15 سے 20 لوگ یا زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو ایک ہی دفعہ السلام علیکم اونچی آواز سے کہہ دیا جائے یا سب سے فردر مسافہ کیا جائے اور سلام کیا جائے، کیا چیز افضل ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام اور سلامتی کا مذہب ہے سب کے لیے، کافروں کا یہی ایک تبلیغ کر کے ان کو مسلمان کیا جائے، تو پھر ہم کافروں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے؟ جی دونوں سوال اہم ہیں جی۔ ایک جو پہلا سوال، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ وہ فرض نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو گیا، فردن مسافہ کرنا فرض نہیں ہے۔ افضل تو یہ ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ ملتے ہیں، مسافہ کرنے میں محبت ہوتی ہے، معانقہ کرنے میں اور زیادہ محبت ہے، تو اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب ہاتھ کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا تو اس میں بڑی کشش ہوتی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں نا جی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ دل سے ہاتھ ملا رہا ہے یا اوپر سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ دل سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ روح تک اس کی تاثیر اتر جاتی ہے اور اس محبت کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ مسافہ کرنا بھی سنت ہے، سلام کرنا بھی سنت ہے، مسافہ کرنا زیادہ افضل ہے، سلام کریں اور سلام کے ساتھ مسافہ بھی کریں۔ یہ آپ کے وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو فردن اگر آپ مسافہ کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے دیر ہو سکتی ہے، یا بندے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کرنے میں دوسرے کو تکلیف ہوگی، گردنیں پھلانگ کے جانا پڑے گا، یہ مسئلہ ہوگا، ایسی صورت میں آپ اجتماعی سلام کہہ دیں سب کو تو وہ جواب دے دیں گے۔ یہ پہلو بڑا اہم ہے، اس کی طرف اشارہ ہم کر چکے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ایک آدھ موقع ملتا ہے قنوت نازلہ کے حوالے سے، لیکن آپ نے وہ اپنے لیے نہیں کی تھی۔ آپ نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مظالم اٹھائے ہیں، ستم اٹھائے ہیں، آپ نے ہمیشہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اور اس حالت میں بھی رحمت کی دعا کی ہے کہ جب فرشتہ آفر لے کر اترتا ہے، جبریل امین ساتھ لے کر آتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ان دو پہاڑوں کو ملاؤں گا، ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے نہ اللہ کے نام لیوا پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، نیست و نابود کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور اس اسلوب کو صوفیاء نے اپنایا۔ دیکھیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، کشتی پر جا رہے تھے، تو ارادت مند بھی ساتھ تھے، سامنے سے ایک کشتی آتی ہوئی محسوس ہوئی، اس میں لوگ تھے گانے بجانے والے، آلات موسیقی بھی تھے اور زور زور سے وہ گا بجا رہے تھے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارادت مند تھے انہوں نے کہا حضرت دیکھیں یہ بدبخت ہیں، یہ جہاں بھی جائیں گے فحاشی پھیلائیں گے، لوگوں کو گناہ میں مبتلا کریں گے، اب بد دعا کریں تاکہ یہ یہیں پر غرق ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوشی اور شادمانی عطا کی ہے اسی طرح ان کو آخرت کی بھی خوشی اور شادمانی عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ وہ کشتی جب سامنے آئی نا، ان کی نظر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے اور اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے تمہارا یہی ارادہ تھا نا کہ مخلوق گمراہی سے بچ جائے، تو یہ اسلوب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس رحمت کے اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رحمت سید لولاک پہ ایمان مگر، رحمت سید لولاک پہ ایمان مگر، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہمیں رحمت والے پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور یہی اس ماحول کا تقاضا ہے۔ میرا نام طاہر ہے جی۔ آپ نے بڑا اچھا بھی بتایا اس حوالے سے کہ قبرستان میں کیسے سلام کی دی جا سکتی ہے، ان کو کیسے دیا جاتا ہے۔
جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں ہم لوگوں کا وہاں بھی آنا جانا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں تو ہمارے لیے وہی سامنے. بڑا اہم سوال ہے، چونکہ لوگ جاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. کسی بھی صاحب ایمان کی قبر پر جانا اور سلام کرنا یہ تو ہے سنت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. اور جہاں پر اللہ کا نیک بندہ موجود ہے، جہاں نیک بندوں کا وجود ہے، وہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں جانا جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں ذکر اذکار ہو رہے ہیں، جہاں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تو ایسی جگہ پر تو جانا سبحان اللہ دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، مراقبے میں ہیں. تو مروان ابن حکم آتا ہے تو وہ ہلاتا ہے پیچھے سے کہ یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے. تو آپ نے ایسے دیکھا اور فرمایا میں کسی قبر کے پاس نہیں آیا، بت کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہے اور اللہ والے بھی حیات ہوتے ہیں. اور یہ آیت بھی ہے جو آدمی اس دنیا میں نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، قبر میں بھی ہو سکتی ہے، حشر میں بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کا پیکر بنائے. اور آج کی اس نشست سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہم جہاں بھی جائیں محبت، امن اور سلامتی کو لے کر جائیں. بہت بہت شکریہ.